السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپریشن بنیان المرصوص کے موضوع پر بات کریں گے، یعنی بنیان المرصوص سیسا پلائی دیوار۔ جنہوں نے اس آپریشن کا نام بنیان المرصوص رکھا انہیں تو میں سیلوٹ پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے تو تمام مسلم امہ کے دل جیت لی ہی ہیں۔ پاکستان آرمی کو تو میں سیلوٹ پیش کرتی ہوں۔ بہترین حکمت عملی سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا، اور جواب دینا بنتا تھا کیونکہ ان کی طرف سے ابتدا ہوئی تھی تو جواب ضروری تھا۔ ویسے تو اسلام میں جنگوں سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے تو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو سچی بات ہے، دل خوش ہو گیا۔ جس طرح آپریشن کا نام بنیان المرصوص رکھا گیا، پھر فجر کی نماز کے بعد اٹیک کیا گیا، اللہ کے نام کے ساتھ آپریشن کی ابتدا کی تو فتح تو ہونی ہی تھی، لیکن الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس خوشی کو کیسے منانا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اتنی پیاری کامیابی ملی ہے تو کیسے منانا ہے؟ اللہ کو شکر ادا کر کے نوافل کا اہتمام کریں، پاکستان کے لیے دعائیں کریں، آگے بھی انشاءاللہ کامیابیاں نصیب کرے، آمین۔ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا 10 گنا بڑا ملک ہے، لیکن کیا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت ہے، اللہ کی مدد۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیبی مدد سے نوازا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور مشرکین مکہ کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں لڑی گئی تھی۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ تھے اور 313 مسلمانوں کی تعداد۔ ہر بندے کے پاس سواری بھی نہیں تھی۔ یہ جنگ کے حالات تھے، لیکن بات پھر یہ تھی کہ ایمان کا جذبہ بہت ہائی تھا۔ مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں تو اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تو فتح ہوئی۔ تو فتح کو آپ نے کیسے منانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوافل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کے حضور ہچکیوں سے روتے ہوئے جو چادر ان کے کندھے پر تھی وہ گر گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، پیچھے سے تھام لیا اور کہا کہ بس کرے، اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی توفیق دے، اسلام کے دائرے میں رہ کر۔ جنگ بدر کے 1 سال بعد جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تھا، تو اس کی وجہ بھی ہم نے قرآن میں پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اس گھاٹی یا درے کو جو سپاہی مقرر کیے گئے تھے انہیں کہا تھا کہ ہرگز یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو کیا ہوا کہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار مکہ بھاگنے لگے، تو جو مسلمان اس درے کے اوپر ان کی ڈیوٹی تھی انہیں کہا گیا کہ یہاں سے آپ لوگوں نے نہیں ہلنا، لیکن وہ مال غنیمت لوٹنے کے چکر میں وہاں سے انہوں نے اب دوسرے صحابہ سے کہا کہ ہمیں بھی مال غنیمت لوٹ لینی چاہیے، لیکن انہیں منع کیا گیا، لیکن وہ نہ رکے، درا خالی چھوڑ دیا۔ تو کفار مکہ نے دوبارہ پلٹ کر حملہ کر دیا۔ شکست اس لیے ہوئی کہ اطاعت امیر نہیں کی گئی، کیونکہ جنگ میں جو سپہ سالار ہوتا ہے اس کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ فتح مکہ پر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور کہا کہ اپنی فتح کو اس طرح سے مناؤ۔ کیا فرمایا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا، اللہ سے استغفار کرتے رہنا، نوافل ادا کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو ان کا سر جھکا ہوا تھا، تو ہماری پاک آرمی اور ایئر فورس کے جوانوں نے جو کمال مہارت سے بھارت کو کاری ضرب لگائی، میں سیلوٹ پیش کرتی ہوں، اور تمام امہ کو ان پہ آج فخر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔